غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، یوم علی پر اہل بیت ریکارڈز کی جانب سے آج ٹرانسمیشن کی یہ دوسری نشست آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں ہمارے خصوصی مہمان جناب آغا سید فرحان حسین زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سوز خان جناب حسن عباس زیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سلام گزار جناب سمیع الحسن ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ سلام کی چند اشعار سمجھتے ہیں۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور گئے ماتم کے اثر سے، افلاک میں ایک شور گئے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی غم شیر گئے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں گھٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ماں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اور اصحاب بھی سن پائے نا جس بیوی کی آہٹ، اصحاب بھی سن پائے نا جس بیوی کی آہٹ، سر ننگے وہی گزرے گی اس راہ
گزر سے، اور شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو گٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا گیا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جناب سمیع الحسن مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا آغا سید فرحان حسین زیدی سے کہ وہ سیرت امیر المومنین پر روشنی ڈالیں اور شہادت امیر المومنین پر تعزیتی الفاظ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین عن ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن وإلی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ شہادت امیر المومنین انتہائی جانسوز مناسبت ہے، اور اس پرسوز مناسبت پر توفیق ہے کہ انسان واقعاً امام علیہ السلام کی اس عظیم ہستی اور اس ہستی کے وہ فیوزات، شؤونات، وہ فضائل، وہ مناقب اور سیرت طیبہ کے وہ عظیم پیغامات جو روز آخر تک بشریت کے لیے، اپنے مقصد بشریت تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا خزانہ ہے، یہ ان کی طرف انسان متوجہ ہو سکے۔ اور یہ مناسبتیں در حقیقت ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے قریب کرنے کے لیے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کے مزید قریب ہو جائیں، ان کے فضائل سے آشنا ہوتے ہوئے، ان کی شخصیت کی ان برکات سے آشنا ہوتے ہوئے اپنے علم میں، اپنی تربیت میں، اپنے وجود میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے مقصد سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں اس مقصد کے قریب ہو سکیں۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور انتہائی مختصر مدت میں ہم چاہیں گے کہ اس مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے اور امیر المومنین علیہ السلام کے اہم پہلوؤں کو مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان دوستان کا، اہل بیت ریکارڈز کے نام سے انہوں نے جو چینل لانچ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کا ہدف ہے، ان کا مقصد ہے کہ مومنین تک پیغام پہنچایا جائے، دین کا پیغام، سیرت اہل بیت کا پیغام، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور آپ مومنین سے بھی التماس کروں گا کہ ان کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک ان کی یہ پرخلوص نیت سے کی جانے والی محنت، کوشش پہنچ سکے، اور انشاءاللہ ایک بڑا ہدف یہ دوستان حاصل کر سکیں۔ آج کی یہ مناسبت بہت اہم مناسبت ہے۔ امیر المومنین کے فضائل و مناقب کی اگر بات کی جائے تو خود اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین و آسمان کا خلا کرتاس بن جائے، تب بھی علی مرتضیٰ کے فضائل رقم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بساط میں ہی نہیں
کہ علی مرتضیٰ کے فضائل کو رقم کیا جا سکے۔ اس قدر پرفضیلت ہستی جناب امیر المومنین مولا متقیان کی پروردگار عالم نے بنائی، اور خود امیر المومنین کا کعبہ میں ولادت در حقیقت پروردگار متوجہ کر رہا ہے کل بشریت کو، خصوصاً تمام مسلمانوں کو جو اسلام کے داعی ہیں، بات ہو رہی ہے اسلام کے داعی ہیں، کہ علی کو اللہ نے کعبہ میں پیدا کر کے یہ بات سب کے لیے واضح کر دی کہ علی کو اللہ نے اسلام کا مرکز بنایا ہے، کعبہ کو اللہ نے مرکز عبادت بنایا، اور کعبہ میں علی مرتضیٰ کی ولادت سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ کعبہ کی طرف تمہارا ظاہری رخ تو ہو تبھی عبادت قبول ہے، مگر تمہارے دل میں ولایت امیر المؤمنین بھی ہونا ضروری ہے، یعنی تمہارا صرف رخ کعبہ کی طرف نہ ہو، تمہارا دل بھی کعبہ کی طرف ہو، اور اسی لیے امیر المؤمنین کو اللہ نے خلق کیا اور ولادت کا اہتمام خانہ کعبہ میں فرمایا کہ کعبہ کو بھی مرکز بنایا اور علی مرتضیٰ کو بھی مرکز بنایا، اور ولایت امیر المؤمنین در حقیقت مرکز ہے بشریت کی ہدایت کا، اسلام کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، اور یہ شہادت کے ایام امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے اس حقیقی ہدف کو، اس مقصد کو سمجھا جائے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا، علی مرتضیٰ کو پروردگار نے کعبہ میں پیدا کیا اور تمام بشریت کو متوجہ کیا علی کی طرف۔ اس تمام کوشش و کاوش میں ولایت امیر المؤمنین کا اصل ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آیا ولایت امیر المؤمنین فقط نعرے لگانے کے لیے ہے، یا ولایت امیر المؤمنین بشریت کی نجات کے لیے ہے؟ یہ پیغام مومنین کو اس مطلب کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ولایت امیر المومنین فقط نعروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ جس نظام کے سائے میں بشریت نے اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا ہے، وہ نظام، اس سسٹم کا نام ولایت امیر المومنین ہے۔ اور پھر اس کا سلسلہ ہے، در سلسلہ امیر المومنین سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تلک باقاعدہ، اور یہ تمام اہتمام جو پروردگار نے فرمایا اور مولا علی علیہ السلام کو اس قدر فضیلتوں کا حامل بنایا، اب اللہ نے تو علی کو بہت پرفضیلت بنایا۔ اب آئیے امیر المومنین کا ایک بہت ہی مشہور فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا مجھے علی کو چاہیے تھا، مگر یہ بتا اے خدا کہ علی ویسا بندہ ہے جیسا تجھ خدا کو طلب ہے۔ تو ہمیں یہ سوال امیر المومنین سے کرنا چاہیے کہ اے مولا، آپ کو اللہ نے ویسا ہی امام بنایا جیسا امام ہمیں چاہیے تھا، جیسا امام ہمارا ہونا چاہیے تھا، مگر اے امام، اے امیر المؤمنین، آپ بتائیے کہ ہم ایسے شیعہ ہیں جن کی طلب آپ کو ہے، جن کی حسرت آپ کو ہے، جن کی تمنا آپ کو ہے؟ یہ سوال، یہ انسان اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ وہ کس حد تک امیر المومنین سے قریب ہے، کس حد تک اس نے واقعاً ولایت علی سے وابستگی اختیار کی ہے، کیونکہ ہم سب کی نجات ولایت امیر المؤمنین میں ہے۔ اور خود مولا متقیان نے بہت قربانیاں دی ہیں حکم الہی سے راہ خدا میں، اسی مقصد کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے علی مرتضیٰ نے جہاں اپنی ذوالفقار سے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا، وہیں علی نے اپنا لہو، اپنی اولاد نچھاور کر کے، قربان کر کے قیامت تک آنے والی بشریت کو درس اسلام و انسانیت اور نظام الہی کی طرف متوجہ کیا۔ امیر المومنین کی شہادت ایک بہت جانسوز حقیقت ہے۔ خطبہ شعبانیہ، مشہور ترین خطبہ، رسول خدا کا معروف ترین خطبہ، رسول خدا خطبہ شعبانیہ جب تعلیم فرما رہے تھے، اچانک رسول خدا خطبے کے دوران بے تحاشا گریہ کرنا شروع کیا رسول خدا نے، اور بعد میں جب امیر المؤمنین نے رسول خدا سے یہ وجہ پوچھی کہ اے آقا، آپ اس قدر گریہ کیوں فرما رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا، اے علی، میں نے آپ کا شگافتہ سر دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر سے لہو بہہ رہا ہے۔ اے علی، آپ کی شہادت کے منظر کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اے علی، اسی خاطر
مجھ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ تو یہ وہ جانسوز شہادت ہے جس پہ خود رسول خدا نے شہادت سے قبل گریہ فرمایا۔ اور امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی، مولا متقیان کی سیرت میں سب سے اہم ترین پہلو کہ مولا یتیموں پہ، مسکینوں پہ بہت مہربان تھے، اور یتیموں اور مسکینوں کے باقاعدہ گھر جاتے، خود ان کی غذا کا اہتمام کرتے، ان کے لیے دودھ فراہم کرتے۔ اور جب امیر المومنین کے ضربت لگی، طبیب کو دکھایا گیا تو طبیب نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ ضربت اس قدر گہری ہے، اور کیونکہ تلوار میں زہر بھی ملا ہوا تھا خطرناک قسم کا، جو امیر المومنین کے سر کے زخم کی وجہ سے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا، تو امام حسن مجتبیٰ سے طبیب نے کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو ممکن ہے کہ زہر کے اثر کو روکا جا سکے، البتہ اس کا امکان بہت کم ہے۔ جب کوفہ کے یتیموں نے یہ بات سنی تو وہ یتیم جن کے لیے علی مرتضیٰ ہر رات کو دودھ لے جایا کرتے، غذا لے جایا کرتے، ان کے لیے وسائل فراہم کرتے، وہ تمام یتیم در حسن پہ جمع ہو گئے، اپنا دودھ لیے کہ یہ ہمارا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو، کاش ہمارے مولا کی جان بچ سکے، اس زہر کا اثر کم ہو سکے۔ لیکن یہ امیر المؤمنین کی شہادت انتہائی تلخ حقیقت، جانسوز حقیقت، اور قیامت تک امیر المؤمنین کی شہادت یقیناً تمام بشریت کے لیے درس انسانیت ہے۔ اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں واقعاً حقیقی معنوں میں ذات مقدس امیر المؤمنین سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا دوست خان جناب حسن عباس سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں نذرانے کی پیش کریں۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ آئے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آہ و بکا، بڑھ کے شہبر نے جو ہے چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا کہ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کہ آج بابا میرے جو گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی،
کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی؟ ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور خون بابا کی جبیں سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے۔ ارے میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، ارے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بھٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باغ، بیٹیاں کے گیتی تھی ذیشان رضا رو رو کر، کہ آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جناب سوز خان حسن عباس شہادت امیر المومنین پر سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سے اجازت چاہیں گے
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اہل بیت ریکارڈز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.